خوف پڑ جائے گا, اس چیز کا ڈر پڑ جائے گا کہ یہ 20 آدمی 30 آدمی آج آئے ہیں, یہ کچھ بھی کر سکتے. تو انہوں نے اس قدم کو اٹھایا. بدن اے سے یہ آواز اٹھی, بدن بی سے آواز اٹھی, اور آج ہم لینچا میں پہنچے. اور سوشل میڈیا پر میں نے 10 دن پہلے یہ بات کی بھی تھی کہ ہم نے اس آواز کو اٹھانا ہے, چاہے اب یہ جمسلان کی بات ہو, سلدار کی بات ہو, یا اس کے علاوہ ہاڑی والا ہو, تھرو ہو. ہم نے ہر ایک بلاک سے آواز اٹھانی ہے, نوجوانوں کو تیار کرنا ہے. اور جب تک نوجوان ایک نہیں ہوں گے, دیکھیے ہم اگر دیہڑی نہیں لگائیں گے, ہمیں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہوتی ہے. ہم اسکول نہیں جائیں گے, ہمیں تعلیم نہیں ملتی ہے. ہم مکاتب میں بچوں کو نہیں ملیں گے, ہمیں کلمہ سکھانے والا کوئی نہیں ملتا. تو اسی طرح جب تک ہم بڑے لیڈران کے پاس نہیں جائیں گے, جب تک ہماری آواز ایک نہیں اٹھے گی, تو ہمارا حل نہیں ہو سکتا. ہم گھر میں بیٹھ کر اس وقت کہیں گے یہاں ہیں, اب یہاں ان لوگوں نے آپ کی آواز کو سنا, آپ نے کہہ دیا ہماری اسکول کی خستہ حالت ہے, ہمارے پنچایت کی خستہ حالت ہے, ہمارے یہاں پنچایت ڈپارٹمنٹ کی خستہ حالت ہے. لیکن ہم تو سنیں گے, لیکن اس کام کو جب تک ہم جاری نہیں رکھیں گے, یہ کام نہیں ہونے والا. دیکھو مشورے میں بہت بڑی طاقت ہے. آپ ہمارے نبی کے بارے میں اکثر ہسٹریاں سنتے رہتے ہیں, حالانکہ حضور علیہ السلام کائنات میں سب سے اعلیٰ, اللہ کے بعد رتبے میں سب سے بلند اگر کسی کا نام ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. لیکن مسلمانوں, جب وہ کوئی کام کرتے تھے, وہ اسی طریقے سے مجمع میں اپنے صحابہ کو بلاتے تھے, اپنے غلاموں کو بلاتے تھے اور مشورہ پوچھتے تھے. جب صحابہ کرام مشورہ جو ہے دیتے تھے, اور اس مشورے کے مطابق حضور علیہ السلام قدم اٹھایا کرتے تھے اور کام کیا کرتے تھے. اب یہاں آخری بات آپ سن لیں, ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جو پیغام دیا وہ فرمایا یہ کہ آپ ہمیشہ جو ہے سوئی بن کے رہا کرو, کینچی بننے کی کوشش مت کرو. اب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ, کینچی سے آپ کیا مثال دے رہے ہو, سوئی سے آپ کیا مثال دے رہے ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کینچی ہمیشہ ایک کپڑے کو دو کرتی ہے. اور یہ بات آپ یاد رکھنا, جب آپ کا یوتھ تیار ہوگا لینچا والوں کا, بہت سارے مخالف آپ کو توڑنے کی کوشش کریں گے, بہت سارے لوگ آپ کی مخالفت کریں گے, بہت سارے لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے, لیکن ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. قرآن پاک بھی یہ کہتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن شَكَرْتُمْ, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. بہت ساری مشکلات آتی ہے, لیکن مشکلات کے بعد ہمیشہ آسانی ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کینچی بننے کی کوشش مت کرو, سوئی بن کے رہا کرو. اب حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا مثال ہے؟ فرمایا وہ مثال یہ ہے, کینچی ہمیشہ ایک کپڑے کو دو کرتی, اور سوئی بن کے رہا کرو, کیونکہ سوئی جو ہے ہمیشہ دو کپڑوں کو ایک کرتی. سب سے پہلی بات, آپ یوتھ کی جو یہاں تشکیل دیں گے ذمہ داران کی نگرانی میں, آپ نے جوڑنے کی کوشش کرنی, توڑنے کی کوشش نہیں کرنی. اور جب آپ کی پاور اور جب آپ مضبوط ہو جائیں گے, اور پھر مجھے امید ہے آپ ایم ایل اے کو لینچے میں بلائیں, وہ ایم ایل اے آپ کی آواز سننے کے لیے یہاں پہنچے گا. آپ ڈی سی کو بلائیں, وہ ڈی سی آپ کی آواز سننے کے لیے یہاں پہنچے گا. آپ تحصیلدار کو بلائیں, وہ تحصیلدار آپ کی آواز سننے کے لیے یہاں پہنچے گا. آج تو ہم تحصیلدار کے پاس جاتے نا, لیکن وہ یہاں آئے گا. کب آئے گا؟ جب آپ کی یکجہتی ہوگی, جب آپ کی یوتھ کی ایک آواز ہوگی. اور آواز کا مطلب یہ ہے, یہ تو حقیقت ہے کہ ہاں جیسے ہمارا یوتھ تیار ہوا, بدن کا یوتھ ہے, وہاں سبھی لوگ بول چال والے تو نہیں ہیں, تعلیم والے تو نہیں ہیں, جو باشعور تو نہیں ہیں, آفیسران کے سامنے بولنے والے تو نہیں ہیں. اور یہ جملہ میں نے بدن پنچایت میں بھی کہا تھا. ہمارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کسی سرپنچ کے سامنے بولو, ان کا چہرہ لال ہو جاتا ہے اور ٹانگیں کانپتی ہیں. کہتے آج ڈی سی کے سامنے جانا ہے, وہ چند بار سوچتا ہے یا اللہ نہ جانے اللہ رحم کرے آج کیا ہوگا. حالانکہ ہے وہ انسان, لیکن تب بھی ہم 10 بار سوچتے یار وہاں نہ جانے کون سی بات پوچھی جائے گی, کانپتے. اور یہاں گھر میں جب ہم دعویٰ کرتے, بہت بڑا دعویٰ کرتے, کہتے یار یہ ڈی سی ایسا, یہ تحصیلدار ایسا ہے, یہ پریزیڈنٹ ایسا, یہ کام نہیں کرتا ہے. تو ہم نے آواز کے ساتھ آواز ملانی ہے, کام کرنا. اور یہاں دیکھ لیجئے ہمارے گھروں کے جھگڑے ہوتے ہیں, ہمارے زمینی جھگڑے ہوتے ہیں, رشتہ داروں میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے جھگڑے, برتن کے ساتھ برتن لگا رہتا ہے. لیکن خدا کے لیے میرا پیغام آپ کو یہ رہے گا کہ اس بات کو آپ ذہن میں رکھ کر
आप जो यूथ जिन नौजवानों की आज ये सोच लैंचा के लोगों की होगी, हमारे इलाके में काम होना चाहिए, हमारे स्कूल में अच्छी तालीम बच्चों को मिलनी चाहिए, हमारे हॉस्पिटल की बिल्डिंग अच्छी बननी चाहिए और हॉस्पिटल में कोई अच्छा डॉक्टर बैठना चाहिए। ये जो नौजवानों की सोच होगी तो उनकी सोच को आप लोग तगय्युर और तब्दील मत कर लेना। और आप जो है, हमने जो काम करना ये अल्लाह की रज़ा के लिए करना। देखिए इस वक्त ये रोड बनी है, पूरे इलाके वालों का फ़ायदा है। अब यहाँ इस रोड को अगर किसी आदमी ने रोका होता, नहीं मेरी ज़मीन का नुकसान होगा, किसी आदमी ने रोका होगा, कहा होता कि नहीं मेरी ज़मीन में मट्टी पड़ेगी, पत्थर पड़ेगा, तो रोड नहीं बनता, हम सब का नुकसान होता। या किसी आदमी ने कहा होता मैं उस स्कूल के लिए जगह नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ मक्की तैयार होती है, घास तैयार होता है, फसल तैयार होता है, मैं उस स्कूल के लिए जगह नहीं देता, तो गोया गांव के बच्चों को, हम सब के बच्चों को तालीम नहीं मिलती। इसलिए जब भी कोई काम होता है, अल्लाह पाक जब चाहता है, अल्लाह पाक जिससे चाहता है उससे ही अच्छा काम करवाता है। हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम ये सिखाता है, आप प्यासे को पानी पिलाओ आपको सवाब मिलेगा, आप भूखे को खाना खिलाओ आपको सवाब मिलेगा, आप रास्ते से पत्थर हटा दो आपको सवाब मिलेगा। अब आप अंदाज़ा लगाए, जब हमारी सोच के मुताबिक और हमारी शरीयत के मुताबिक प्यासे को पानी पिलाने से सवाब मिलता है, पत्थर हटाने से किसी को सवाब मिलता है। आप नौजवान लैंचा यूथ की और आप पब्लिक की आवाज़ से अगर गरीब तक पानी मिलेगा, बताओ आपको कितना सवाब मिलेगा। गरीब के बच्चे को तालीम मिलेगी, आपको कितना सवाब मिलेगा। किसी मरीज़ के लिए कोई अच्छा डॉक्टर बैठेगा, आपको कितना सवाब मिलेगा। बहरहाल सवाब का सवाब भी हो जाएगा और गाँव की तरक्की और खुशहाली भी हो जाएगी। मैं इन्हीं जुमलों पर अपने अल्फाज को इख्तिताम करना चाहता हूँ। अल्लाह पाक हम सब को मिलकर ये काम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।